قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 57 آیت نمبر 57 سے ہم نے ترجمہ شروع کرنا ہے، تلاوت کی تھی، لیکن جو پچھلی آیات تھی چونکہ ان سے مربوط ہے تو توجہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم فرمایا کہ میرے وہ بندے کے جو گناہ گار ہیں بہت زیادہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، غفور ہے، رحیم ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، یا مثلا موت کی شکل میں یا قیامت کی شکل میں یا اور کسی طرح۔ اس سے پہلے جب تک مہلت ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ آؤ۔ پھر فرمایا تھا اور جو بہترین چیز اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، قبل اس کے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے، اور اس وقت پھر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت ہی زیادہ کوتاہی کی اور میں تو ان باتوں کا مذاق بنایا کرتا تھا، اللہ کی باتوں کو، آیات پروردگار کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ یہ آیت نمبر 56 تک تھا، اور اس کے بعد آیت نمبر 57 سے ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ میری ہدایت کر دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ یعنی مختلف جملے ہیں جو حسرت کی وجہ سے بولے گا وہ، لیکن اس وقت ان ساری تمناؤں کا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، چونکہ توبہ کی مہلت اس وقت ختم ہو چکی ہوگی۔ یا عذاب دیکھ کر یہ کہے کہ اگر مجھے دنیا میں ایک بار واپس جانے کا موقع ملتا تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ اس کا قرآن مجید نے پہلے بیان فرمایا ہے کہ یہ اب عذاب دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، اگر عذاب نہ ہوتا تو ان کو کتنی مہلت ملی تھی، یہ وہی کرتے رہے، حالانکہ یہ ہمارے نبی کا پیغام ان تک پہنچا تھا۔ تو پھر وہاں خدا فرماتا ہے کہ اگر ان کو واپس پلٹا دیا جائے اور اسی طرح کی آرام و سکون والی سچویشن ہو جائے تو پھر اپنی روٹین پہ واپس آ جائے، چونکہ ان کی اندر سے ان کو گناہوں کی عادت ہو گئی ہے، خواہشات پرستی کی۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ عذاب سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر واپس چلے جائیں دوبارہ وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جس نے صحیح ہونا ہے وہ اپنے اختیار سے اسی مہلت کے دوران صحیح ہو۔ اب جب یہ کہنے والا اس قسم کی آرزوئیں کرے گا تو خداوند عالم فرمائے گا بلا، نہیں، تو غلط کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں تیری غلط ہیں۔ کیوں؟ یقیناً میری آیات تجھ تک آئی تھی، میری آیات تو نے سنی تھی، تو نے پڑھی تھی، تیرے پاس تھی، اس وقت تو نے ان کو جھٹلا دیا اور اکڑا رہا اور انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے ہو گیا۔ اور جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، قیامت کے دن تو انہیں دیکھے گا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یعنی ہے جو خدا پر جھوٹ بولتے تھے، بجائے یہ کہ جو اللہ کے پاس سے حق آیا پہلے اسے دیکھتے اور پھر وہی بیان کرتے اگر بیان کرنا تھا، بجائے اس کے اپنے پاس سے گھڑ کے بتاتے تھے۔ یہ اپنے چہروں کی سیاہی سے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے، اور خدا فرما رہا ہے یہ متکبر تھے، گویا کہ خدا کے سامنے اکڑ گئے تھے اور اللہ کے دین کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ ان کی کامیابی کے سبب ان کو نجات دے دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، وکیل کا لفظ۔ اب کتنا واضح ہے، لیکن ہٹ دھرمی پر جب کوئی اترا ہو تو اس نے ہٹ دھرمی پہ اترنا، واضح الفاظ ہیں۔ اللہ خالق کل شیء،
اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا قرآن نے چند جگہوں پر گواہی دی ہے کہ مشرکین مکہ بھی خالقیت کے بارے میں توحید کے قائل تھے، کہتے تھے خالق اللہ ہے، ربوبیت میں، اس جہان کو چلانے میں، اس میں شریک بنائے ہوئے تھے۔ کہتے تھے کہ اللہ نے مثلا بنا دیا، چلاتے اور ہیں۔ آج کے زمانے میں ایسے افراد پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں بنایا بھی اوروں نے، چلاتے بھی اور ہیں۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ۔ رسول اللہ سے کیا فرمایا؟ آپ نگہبان نہیں ہیں ان کے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، یہاں فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز پر وکیل ہے، اور انہوں نے ترجمہ کیا نگہبان کا۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، چابیاں، کیز صرف اسی کے پاس ہیں۔ یہ تعبیر کس لیے ہے؟ عام طور پہ قیمتی چیزوں کی، خزانوں کی چابی ہوتی ہے، چابی ہو تو دروازہ کھلتا ہے، لاکر کھلتا ہے، تجوری کھلتی ہے مثال کے طور پر۔ یہاں فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے جو تم چاہتے ہو رزق، اس کی چابی اللہ کے پاس۔ پھر کہوں گا کسی جادوگر کے پاس، تویز گنڈے والے کے پاس اللہ نے رزق کی چابیاں نہیں رکھی۔ لہو، یہ لہو پہلے آیا، اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے، یہ جو ہے نا لہو مقالید السماوات والارض، یہ اس کی نیچرل ترتیب یہ ہے، مقالید السماوات والارض لہو، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ لیکن یہ جب لہو پہلے آتا ہے تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے عربی زبان کے قوانین کے مطابق کہ مخصوص کر دیتا ہے، صرف اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی چابیاں۔ لہو بعد میں آئے تو صرف کا معنی نہیں دیتا، پہلے آ جائے تو صرف کا معنی دیتا، صرف اسی کے پاس ہیں، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چابیاں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کہیں نہیں، چابیاں اور جگہ پر بھی ہیں اللہ کے علاوہ، کیونکہ جو آیت میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اس آیت میں اگر کفر کا لفظ آئے تو پہلے اسی بات کا کفر مراد ہوتا ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب اگلی آیات بھی بڑی شدید اللحن توحید کی آیات ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اے رسول کہہ دیجئے، کیا اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو، حکم کرتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ لفظ ہے ایھا الجاہلون، اے جاہلو، تم مجھے کہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور۔ یہ اسلام کی کمزوری کے دن ہے، یعنی اسلام کمزور ہے، مکہ میں ہے، رسول اللہ کی ٹیم مارے کھا رہی ہے، لیکن جب توحید کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح بتاؤ، اے جاہلو۔ اب کسی کو جاہل کہا جائے وہ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر سمجھتا ہو، اور وہ جو مکے کے تھے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے، ان کو کہا جائے ابے جاہلو، تم مجھے کہتے ہو خدا کو چھوڑ کر میں کسی اور کی وہ کروں، عبادت کروں۔ اب اگلی آیت سنیے، اور یقیناً اے رسول آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی، آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کو بھی یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی پاک ہیں کہ وہ شرک کریں، لیکن یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ قانون ایک ہے، اگر خدا کے ساتھ بفرض محال ناممکن کو فرض کرے، اگر اللہ کا نبی بھی کرے، اللہ فرما رہا ہے لَيَحْبَطَنَّ حتماً حتماً حتماً، 3 تاکیدیں ہیں، تیرا عمل ضائع ہو جائے، حبط ہو جائے گا، اور آپ یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب یہ شرک کی آپ خطرناکی دیکھیں کتنی زیادہ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جائے۔ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، اس کا شکر گزار بن، غیر اللہ کی طرف کو اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں شریک نہ بنا۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد پھر گویا کہ جو لوگ شرک کرتے رہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کیا فرماتا ہے،
وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی جو قدر کا حق بنتا تھا انہوں نے خدا کی وہ قدر نہیں کی. ٹھیک ہے نا. کسی کو اچھا باپ ملے پیار کرنے والا اور وہ باپ کا نافرمان بن جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اتنے اچھے باپ کی تو نے قدر نہیں کی، بے قدر ہے. اچھا استاد ملے، لڑکا نالائق نہ پڑھے، اس سے نہ سمجھے، اس سے استفادہ نہ کرے، فیل ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ تو نے اپنے استاد کی قدر نہیں کی. تو یہاں قرآن کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ کی قدر کا حق بنتا تھا انہوں نے اللہ کی قدر شناسی نہ کی جیسا حق تھا قدر کا. اور قیامت کے دن یعنی جس کی قدر نہیں کی انسانوں نے وہ ہے کون؟ قیامت کے دن پوری زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی اور آسمان اس کے دست قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن پوری زمین اس کے، یہ یمین کا لفظ آیا ہے، یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، اور یمین چونکہ دائیں ہاتھ طاقت زیادہ کام اس سے ہوتا ہے، طاقت کے لیے بھی کہتے ہیں. ویسے ہم آپ کو بتا چکے خدا کا کوئی دایاں بایاں ایسا نہیں ہے، خدا کا دایاں ہاتھ ہے تو بایاں، خدا کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، وہ ہر جگہ پر ہے، مشرق میں مغرب میں ہر جگہ پر موجود ہے. لیکن سننے والوں کے لیے آسانی سمجھانے کے لیے کہ جیسے کسی نے طاقت سے پکڑا ہوتا ہے دائیں ہاتھ میں کسی چیز کو، اس طرح ساری کی ساری زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی. آج بھی ہے، اس دن کھل کے سامنے آ جائے گا جیسے آگے ابھی آیات آ جائیں گے. اور آسمان سارے مطویات لپٹ کر، یہ لپٹ کر میں نے پہلے بھی کافی عرصہ پہلے یہاں عرض کیا تھا. جس طرح کائنات کے آغاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دھماکے سے، بگ بینگ سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور جب سے ہوا یہ پھیل رہی ہے، اس کو انفلیشن سائنسدان کہتے ہیں، پھیلتی جا رہی ہے یہ یونیورس مسلسل، اور یہ گیلیکسیز ان کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اسی طرح بگ بینگ کی طرح ایک چیز ہے جس کو یہ بگ کرنچ کا نام انہوں نے دیا کہ ایک دن ایک زمانہ آئے گا جب یہ پھیلنا رک جائے گی، اور جب یہ رکے گی تو پھر یہ تیزی کے ساتھ واپس سمٹے گی، پلٹے گی. اس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے کائنات کو خلقت کا آغاز کیا تھا اسی طرح ہم اس کو دوبارہ واپس پلٹا دیں گے. اور وہاں پہ لفظ یہ ہے کہ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح تم کچھ لکھ کر لپیٹ دیتے ہو. جیسے پرانے زمانوں میں وہ لپٹے ہوئے خطوط ہوتے تھے، ان کو کھول کے پڑھا جاتا تھا، پھر اس کو اسی طرح لپیٹ دیتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ آسمان یعنی یہ ساری کی ساری کائنات یہ لپٹی ہوئی ہوگی اور خداوند عالم کے ہاتھوں میں ہوگی. سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور وہ بہت اونچا ہے ان باتوں سے، ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں. وہ شرک سے پاک اور بالاتر ہے. اور اب اس دن کا تذکرہ آگے شروع ہوتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا. اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانوں اور جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی ان کے ہوش جاتے رہیں گے اور سور اس بے ہوشی میں یعنی ان کی موت واقع ہو جائے گی. سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ چاہے. اس کے بارے میں روایات ہیں، بعض فرشتے روایات میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے سور کے بعد بھی زندہ رہیں گے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، بعض انبیاء، یہ آتا ہے کہ اہل بیت اطہار، یہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو اس وقت بھی مثلا ان پر وہ موت کی حالت طاری نہیں ہوگی. خداوند عالم بہتر جانتا ہے. الا من شاء اللہ، سب کے سب اس دنیا میں جو ہیں سب کے سب مر جائیں گے، ان کی ہوش و آواز جاتے رہیں گے سوائے اس کے جس کا اللہ چاہے. پھر ایک مرتبہ دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی تو اچانک سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. یعنی ساری کی ساری مخلوقات جو پیدا ہوئی تھی پہلے دن سے سب کے سب نکل کر زندہ ہو کر، جب سور پھونکا گیا تھا اس وقت جو موجود تھے اور جو پہلی نسلیں تھیں سب کے سب زندہ ہو جائیں گے. حتیٰ قرآن کہتا ہے سورہ تکویر میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، حتیٰ کہ جو وحشی جانور ہوں گے، انسان نہیں باقی جو جانور وغیرہ تھے وہ بھی ان کا بھی حشر کیا جائے گا، وہ بھی محشور ہو جائیں گے.
صلوات پڑھیے محمد والے کو۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ یہ زمین کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم اس زمین کو بدل کر ایک اور زمین بنا دیں۔ تو وہ زمین اپنے رب، چونکہ سورج، چاند، ستارے، یہ جتنے پلینٹس ہیں اور جتنے سٹارز وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب، یہ ساری بساط خدا لپیٹ دے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج جو ہے وہ سیاہ پڑ جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بھی ان کی روشنی جاتی رہے گی، تو وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے زمین چمک اٹھے گی۔ اب وہ رب کا نور کیسا ہوگا؟ آیا یہ لائٹ آپ کو معلوم ہے اس آنکھ کو چاہیے ہوتی ہے، یہ لائٹ۔ اگر آپ اپنے دماغ میں آپ تصویر بنائیں کسی چیز کی، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ لائٹ نہیں چاہیے۔ اس نور سے کیا مراد ہے خداوند عالم کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن لفظ نور انسان جب سنتا ہے تو اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ نور وہ چیز ہوتی ہے جو جہاں پر ہو باقی چیزیں روشن کر دیتا ہے۔ تو اس نور سے یہ مراد ہے کہ وہ چیزیں کہ جو انسان کو نہیں پتہ تھی اس دنیا میں، اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی تھی، جرم چھپے ہوئے تھے، گناہ چھپے ہوئے تھے، ہر چیز قیامت کے دن واضح ہو کر سامنے آ جائے گی، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ خدا فرماتا ہے لَقَدْ کَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، قیامت کے دن کے بارے میں، آج ہم نے تیری آنکھوں کا پردہ کشفنا، کشف کر دیا، اٹھا دیا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھ اتنی تیز ہو جائے گی جیسے تلوار کی دھار ہوتی، یعنی کوئی پردہ کسی پردے پہ رکے گی نہیں، سارے پردوں کو کاٹ کر، یعنی جو کچھ خدا دکھانا چاہتا ہے، تیری آنکھ آج کوئی شک اور شبہ اور کوئی چھپی بات تیرے لیے نہیں رہے گی۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی کتاب سامنے لائی جائے گی۔ کون سی کتاب؟ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام اعمال لکھے ہوئے، وہ کتاب لائی جائے گی۔ اب آیا وہ کتاب کی شکل میں ہے، یاد رکھیے کتاب عربی زبان میں کہتے ہیں مکتوب کو، ریٹن کو، اور ریٹن بھی جیسے آپ پرانے زمانے میں پین کو رائٹنگ کہتے تھے، پھر آپ نے سی ڈی کو رائٹنگ کہنا شروع کیا، پھر اب پتہ نہیں آگے چل کے کس کس چیز کو رائٹنگ کہیں گے، خدا بند عالم بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن وہ جو جس کو کتاب کہا جا رہا ہے، لوح محفوظ کبھی کہا گیا اس کو، وہ اس کو لایا جائے گا اور پیغمبروں اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا، تمام انبیاء کو لایا جائے گا۔ گواہوں سے کیا مراد ہے؟ گواہوں سے مراد انبیاء بھی ہیں، قرآن نے بتایا ہوا ہے، گواہوں سے مراد روایات کے مطابق ائمہ بھی ہیں، گواہوں سے مراد ہوا بھی ہے، گواہوں سے مراد یہ زمین بھی ہے، گواہوں سے مراد میرے اور آپ کے ہاتھ اور پیر بھی ہیں جو قرآن نے بتایا ہے، اور گواہوں سے مراد انسان کی جلد بھی ہے، اور وہ کچھ بھی ہے کہ جس کا اللہ نے شاید ہمیں نہیں بتایا۔ ہر چیز گویا کہ جس نے گواہی دینی ہے قیامت کے دن اللہ کی اس فائنل عدالت میں، وہ گواہ بھی آ جائیں گے، انبیاء بھی آ جائیں گے، اور لوح محفوظ بھی آ جائے گی، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق پر مبنی فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ کیوں زیادتی نہیں ہوگی؟ اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہے اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ یعنی اللہ ان کے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور بدلہ دینے والا وہ کر دے گا۔ اس کے بعد منظر کیا ہوگا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ تو جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گروہوں کی شکل میں کچھ کو جہنم کی طرف فرشتے ہانکیں گے، اور گروہوں کی شکل میں جو اللہ کے جو صاحبان تقویٰ تھے ان کو جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور جہنم کے نگہبان، وہ فرشتے جن کو اللہ نے جہنم کے داروغہ بنایا ہے، وہ ان سے
کہیں گے، یہ سوال عبرتناک ہے۔ انسان تصور کرے خدا نخواستہ وہاں کھڑا ہے، جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے، جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور وہ جہنم کے باہر جو فرشتے کھڑے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیوں آ گئے ہو اتنی خطرناک جگہ پر؟ سوال کیا کریں گے؟ جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے نبی نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس جو تمہیں تمہارے رب کی آیات سناتے تھے؟ نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی نہیں آئے تھے جو تمہیں اللہ کی آیات هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے جس نے جاہلوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو انہیں اس کی آیات کی تلاوت کر کے سناتا۔ یہ سوال ہوگا قیامت کے دن ہر جہنم میں جانے والے، تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیات تمہیں سناتے تھے اور اس دن کی ملاقات کے بارے میں تمہیں خبردار کرتے تھے؟ نہیں آئے تھے۔ قالوا بلا، کہیں گے آئے تھے، اقرار کریں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس دن اقرار فائدہ نہیں دے گا۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ہاں آئے تھے، لیکن اب کفار کے حق میں عذاب کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، وہاں لفظ تقوی ہے، وسیق الذین اتقوا ربہم، جو اپنے رب کا تقوی رکھتے تھے، ڈر جاتے تھے، ہر چیز نہیں جو نظر آئے اس میں چھلانگ لگا دی، جو منہ میں آیا بول دیا، ایسے نہیں تھے، تقوی رکھنے والے تھے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے منتظمین یعنی جنت کے نگہبان فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، اور طب تم، اب یہ طب تم جو ہے گوارا ہو تمہیں، نصیب ہو تمہیں، جیسے کسی کو کوئی اچھی چیز ملے نا اس کو دعا دی جاتی ہے اللہ تمہیں نصیب کرے، یہ تمہارے لیے برکت والی ہو، یہ معنی ہے، یہ نعمتیں جو تمہیں دی گئی ہیں یہ تمہیں گوارا ہوں، یہ تمہیں نصیب ہوں، ان کی لذتیں اب تمہارے لیے ہیں۔ فادخلوها خالدین، اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے جنت کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کے منہ سے جو کلام، جو باتیں نکلیں گی وہ قرآن نے چند جگہوں پر بتائی ہیں، ایک یہاں پر ہے، اور وہ کہیں گے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا۔ یعنی آپ تصور کر سکتا ہے انسان کہ جنت میں داخل ہو رہا ہو اور واضح ہو گیا اور سامنے کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا جہنم والوں کے ساتھ وہ بھی ہو گیا جنت والوں کے ساتھ، اور اسے پتہ ہے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں اس کے لیے منتظر ہیں، تو کس انداز میں، شاید بولا بھی نہ جائے انسان خوشی کے مارے، اس کے منہ سے بعض اوقات خوشی اتنی ہوتی ہے کہ انسان سے بولا بھی نہیں جاتا، اور بعض اوقات غم اور مصیبت بھی اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان سے بولا بھی نہیں جاتا۔ اور وہ کہیں گے تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ اس زمین سے مراد جنت کی زمین، چونکہ خداوند عالم پہلے سورۃ المومنون میں فرما چکا ہے کہ جن کی یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں، یہ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں الذین یرثون الفردوس، جو جنت کے وارث بنے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ یہاں پر وہی ہے اورثنا الارض، اللہ نے ہمیں بنا دیا وارث جنت کا، یعنی ہمیں یہاں پہ جیسے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، حصے میں یہ آتی ہے، یہ بھی اسی طرح کہیں گے
ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا، جنت میں ہم جہاں چاہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں، جہاں ہماری مرضی کرے، جو ہمارا جی چاہے وہاں ہم رہ سکتے ہیں۔ اور اگلا جو جملہ ہے یہ قابل غور ہے کہ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا زبردست۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ یہ قرآن کی تاکید ہے، بار بار فرماتا ہے هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کسی اور چیز کی جزا ملے گی ان کو سوائے اس کے جو انہوں نے عمل کیا تھا؟ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے وہ کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ جڑا ہوا ہے عمل، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے اندر ہی عمل صالح ہے۔ امام معصوم سے سوال کیا گیا ایمان کیا ہے؟ امام نے فرمایا عقد فی القلب، عقد وہی عقیدہ، گرا، جو بات ہے جس پر ایمان ہے، یعنی پہلا نمبر دل میں گرا لگی ہو کہ یہی بات ہے، دل سے قبول ہو۔ اقرار باللسان، نمبر 2 زبان سے اقرار کرے کہ یہ میرا ایمان ہے۔ نمبر 3 وعمل بالارکان، اور جو بدن کے ارکان ہیں، ہاتھ پیر آنکھیں کان، ان کے ذریعے عمل، یہ ایمان۔ اور یہ اسی کے اندر، ایمان کے اندر یہ شامل تھا، لیکن پھر بھی قرآن نے اور اتمام حجت کر دیا، ساتھ پھر لے کر آ گیا آمنوا وعملوا الصالحات۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ اور آخری آیت سورہ مبارکہ زمر کی، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے۔ یعنی سارا کا سارا کائنات کا پروسیس ختم ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، فائنل عدالت ہوگی، اس وقت یہ منظر، اس سے مراد کیا ہے؟ گرد گھومنے سے کیا مراد ہے؟ یہ سب تعبیرات ہیں اس مادی دنیا کے لیے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک جگہ پر ہے۔ عرش کہتے ہیں بادشاہ کے تخت، اور بادشاہ کا ایسا نہیں ہے کہ اللہ بادشاہوں کی طرح آتا ہے اپنے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، کنایہ ہے کس بات کا؟ کہ جیسے تخت پر بیٹھ کر حکم چلایا جاتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے، اس طرح خداوند عالم کی اس قدرت کے مرکز کو اس کا عرش کہا گیا۔ اس کی کیفیت کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس عرش کے گرد، آیا وہ محدود ہے، اس کا کوئی گرد بھی ہوگا، اس کی جگہ خالی ہوگی، ایسا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ صرف ہمیں ہمارے ذہنوں کو مادی دنیا کے طریقے سے سوچنے کی عادت ہے۔ لہذا فرمایا کہ فرشتے اپنے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور کہا جائے گا تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر گویا کہ جو اینڈ ہے اس سٹوری کا وہ یہاں پر ہوگا، اس منظر پر ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سورہ زمر کے بعد سورہ غافر، غافر وہی مغفرت کرنے والا۔ اس سورہ کا ایک اور مشہور نام ہے سورۃ مؤمن۔ وہ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک ایسے مومن کا تذکرہ ہے جو قوم فرعون میں سے تھا، فرعون کے خاندان میں سے تھا، اور اس کی بڑی قریبی جو اس کی کاؤنسل تھی اس کا ممبر تھا، اور لیکن وہ ایمان لا چکا تھا۔ حضرت موسیٰ کے خاندان کا نہیں تھا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھا، یہ فرعون کی قوم میں سے تھا، لیکن اور اس کا قریبی بھی تھا، لیکن یہ ایمان لا چکا تھا، اور یہ اس کی خداوند عالم نے بڑی تفصیل سے اس کی گفتگو، اس کے دلائل، اس کا عمل وہ بتایا ہوا ہے۔ اور اس کا جب کردار دیکھا جائے،
فرعونیوں کے اندر رہتے ہوئے فرعونیوں کی کوئی چال موسیٰ کے بارے میں کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا. تو اس کو کہا گیا مومن آل فرعون، اور روایات کے مطابق ان کا نام تھا حزقیل. جس طرح مومن آل یاسین، سورہ یاسین میں جن کا تذکرہ ہے، ان کا نام تھا حبیب نجار. اور اسی طرح وہ ہستی کہ جس نے ایمان ظاہر نہ کیا اور رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے اس وقت کے فرعونیوں کے درمیان، وہ حضرت ابو طالب تھے کہ جو والد گرامی ہیں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی. پس اس کا نام سورہ غافر بھی ہے اور سورہ مومن کے نام سے بھی اس سورہ کو نام دیا جاتا ہے. سورۃ غافر ترجمہ: رحمان و رحیم اللہ کے نام سے. حامیم. اس کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب آنے والا اور علم والا ہے. یہ اشارہ ہے مکے کے کافروں سے خطاب ہے، وہی زمانہ ہے، مکی سورہ ہے یہ، کہ جس کی تم مخالفت پہ اتر آئے ہو، جس اللہ کے دین کی، نہ تم طاقت میں اس کا مقابلہ کر سکتے ہو اور نہ تم علم میں اس کا مقابلہ کر سکتے ہو. طاقت میں بھی وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے، اور دلائل لے آؤ، دلیلیں لے آؤ اس کتاب کے مقابلے میں، علمی مقابلہ بھی تم نہیں کر سکتے. یہ کتاب اس کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. جو گناہ کی مغفرت کرنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، شدید عذاب دینے والا اور دیر تک نعمتیں دے کر مہلت دینے والا ہے، فوری نہیں پکڑتا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تو ان کا شہروں میں آنا جانا آپ کو دھوکہ نہ دے دے. یہ ایک عام طور پر ہوتا کیا تھا کہ جو کفار تھے، بڑے بڑے کافر، وہ مالدار تھے، کہتے بھی تھے کہ ہم میں سے کوئی ہونا چاہیے تھا، اور ان کی شان و شوکت بھی جب سفر پہ نکلتے تھے تو ان کی شان و شوکت اور طرح کی ہوتی تھی، اور اس طرح کی ظاہری شان و شوکت رسول اللہ کی نہیں تھی. تو اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بلا وجہ بال کی کھال اتاریں گے، بلا وجہ بحث کریں گے، اور یہ آج بھی ہوتا ہے. جنہوں نے اپنے نظریات آیات قرآن عمریں گزار دی، نہیں پڑھی آیت، اب آیت سنتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، اپنے پر اعتراض کرنا چاہیے. کہو سیانے آدمی، تو 50 سال کا ہو گیا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے. اپنے آپ کو کہو یہ کیا بات ہوئی، اپنے ہاتھ یہاں سے پکڑ لو کہ شکر جو بتانے والا اس کا تو شکریہ ادا کرو، تم نے بتا دیا، ہم تو پتہ نہیں مر جاتے، ہمیں بتاتا ہی کوئی نہیں. مثلا کہ قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، بجائے یہ کہ اس کے گلے پڑ جاؤ. اور قرآن میں آیت ہے الحمدللہ، اللہ نے سارے سین ایسے زبردست پکچرائز کیے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کچھ لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کا دل کرتا ہے منہ نوچ لیں قرآن پڑھنے والے پہ، آیات پڑھنے والے پہ حملہ کر دیں. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول سے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَحْدَهُ فِي الْقُرْآنِ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَحْدَهُ فِي الْقُرْآنِ، جب اے رسول آپ اپنے رب کا، اکیلے رب کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، مارے نفرت کے پشت کر، ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا اکیلے اللہ کا ذکر. یہ مشرکوں کی نشانی خدا بند عالم نے قرآن میں بتائی ہوئی. فرمایا کہ آیات خدا کے بارے میں کوئی نہیں جھگڑتا مگر وہ جس نے کفر کیا، انکار کرنے والا. تو ان کی شان و شوکت، ان کا شہروں میں آنے جانا، اے رسول آپ کو دھوکے میں نہ ڈال. رسول اللہ نے دھوکے میں نہیں آنا، ہر قرآن پڑھنے والا اس کو اللہ عذاب کرے گا. قارون کا قصہ قرآن نے بتایا ہوا. قارون نکلا، سب کہہ رہے تھے کاش اللہ نے ہمیں بھی یہ شان دی ہوتی. وہ دھس گیا زمین میں، کہتے شکر ہے اللہ نے ہمیں نہیں دی تھی. فوراً یو ٹرن،
فوراً یو ٹرن لیا. صلوات پڑھے محمد والے یو ٹرن بڑا فیمس ہو گیا پاکستان میں. البتہ یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے, بعض جگہوں پر یو ٹرن لینا پڑتا ہے. جو ذاتی مفاد کے لیے یو ٹرن لیتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے, اور جو دیکھتا ہے کہ ابھی کچھ دیر کے لیے کرنا پڑے گا ہمیں کمپرومائز, وہ یو ٹرن نہیں ہوتا. صلح حدیبیہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے بہت ساروں کو یو ٹرن لگ رہا تھا کہ ہمیں لے کر آئے تھے عمرے کے لیے, اب کوئی ہے ہی نہیں. یہ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا پارٹی کو, یہ سمجھے کہ بتا رہا ہوں کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ واقعاً ایمانداری سے یہ کام کیا گیا ہے یا نہیں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا گیا. وہ جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایمانداروں کو بھی ہر چیز اپنی مرضی کی نہیں ہوتی, پھر ان کو بھی بعض چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور انتہائی سخت شرائط میں اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کی تھی, اور صحابہ کرام کہہ رہے تھے, پریشان ہو گئے تھے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مثلا بخاری کی حدیث ہے, خلیفہ ثانی حضرت عمر آئے, آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں, یہ لکھا ہوا ہے. اس قدر یعنی وہ ہو گیا تھا. آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے اور وہ کعبے میں جائیں گے. یعنی ان کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ گویا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ کر رہے نہیں. یہ معاملات کو دیکھنا ہوتا. خداوند عالم اچھا اگر رہنما دے تو پھر اگر واقعاً اچھا و ایماندار ہو تو پھر بلا وجہ کے پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آنا چاہیے. اور ایسے ہی ہاں جو بے ایمان ہے وہ تو پھر ویسے ہی بے ایمان ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لہٰذا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ رکھے. ان پر اللہ عذاب کرے گا, اتنی شان و شوکت والے, ان پر عام طور پہ دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کے ڈھیر ہیں اس پہ اللہ کا کرم. تو قارون پر اللہ کا کرم تھا, فرعون پر اللہ کا کرم تھا, ڈونلڈ ٹرمپ اللہ کا کرم ہے. کسی ظالم پر اللہ کا کرم نہیں ہوتا, اللہ کی سخت آزمائش ہوتی ہے اس. اور جتنا بڑا مجرم ہے اتنی بڑی سزا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی. لہذا ہمارے پاس کوئی چیز آئے, قرآنی کانسیپٹ کیا ہے, تو بھی آزمائش سمجھو, چیک کیا جا رہا ہے مجھے, نہ کہ مستی میں بھول ہی جائے بندہ, اسی کا نشہ ہو جائے. اور کوئی چیز چلی جائے تو بھی انسان کہ مجھے خدا آزما رہا ہے, چونکہ دنیا اس نے بنائی ایسا جس کے دماغ کے کانسیپٹس چیزوں کے قرآنک ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم اس کو ہدایت کرنے والا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اب یہ مکے کے کافروں سے کہا جا رہا ہے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی تکذیب کی تھی, جھٹلایا تھا. اور ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا, گرفت میں لینے کا, اریسٹ کرنے کا عزم کیا, ارادے کیے, اس کو پکڑا جائے, اس کو مثلا گرفتار کر لیا جائے, اس کو قید میں ڈال دیا جائے. ہر امت نے, وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ, جیسے قرآن کہتا ہے نا کوئی نبی نہیں ہے جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو. اسی طرح یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, وَكُلُّ أُمَّةٍ حَمَّتْ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ, ہر امت نے ارادہ کیا کہ پکڑ لے اپنے رسول کو, اریسٹ کر لے. اور کیا کیا کرتے تھے, اور باطل ذرائع سے زور لگاتے تھے, جدال کرتے تھے تاکہ حق کو شکست دے دے. پروپیگنڈے کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے. یہ ساحر کہنا, جادوگر کہنا, جھوٹا کہنا, شاعر کہنا, مجنون کہنا, اس کو رات کو خواب پریشان آتے ہیں اور صبح آ کر کہتا ہے مجھ پہ فرشتہ نازل ہوا ہے. یہ سارا پروپیگنڈا یہ کیا ہے, باطل کا سہارا تاکہ حق کو دبایا جا سکے. ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل ذرائع سے جھگڑتے رہے تاکہ اس حق کو شکست دے دیں. تو میں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا, بس دیکھ لو میرا عذاب پھر کیسا تھا.
میں نے نوح کی قوم کے ساتھ کیسے کیا، غرق کر دیا، لوط کی قوم کے ساتھ کیسے پتھروں کی بارش برسا دی، عاد کے ساتھ کیا کیا، سمود کے ساتھ کیا کیا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تو کان لگا کے سن، کوئی ان کی سرگوشی کی آواز بھی تجھے آتی ہے جو اتنے زیادہ دعوے کرتے تھے ہم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسا شہر جیسا شہروں میں کوئی بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ غور سے سن، ان کی تو کوئی سرگوشی کی آواز بھی، آہٹ کی آواز بھی باقی نہیں چھوڑی میں نے۔ تو یہ سارا کا سارا کہا جا رہا ہے قرآن پڑھنے والوں کو کہ جتنے بلند و بانگ دعوے ہیں، جتنے عروج ہیں، سب کے سب زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اللہ کی نصیحت کو سن لیا اور اس کو مان لیا۔ اور اسی طرح کفار کے بارے میں آپ کے رب کا یہ فیصلہ حتمی ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے۔ اس کے بعد جو مومن کفار کا تو یہ ہے جو ایمان لے آئیں اور جو مکہ میں اس وقت خاص طور پر ایمان لا چکے تھے اور سخت تکالیف سے گزر رہے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیات ہیں، اور یہ ہر مومن کے لیے کہ فرشتے دعا مانگتے ہیں ان کے لیے، اللہ کے فرشتے، اور فرشتہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ یہ نا آیات میں وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی بہت ہی مقرب فرشتے اللہ کے، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور جو اس عرش کے ارد گرد کے فرشتے ہیں، سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مومن سے غلطی ہوتی ہے، وہ استغفار کرتا ہے، اور اوپر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، وہ جو مقرب ترین ہیں، وہ بھی اللہ نے ان کو مامور کیا ہوا ہے کہ تم نے جو ایمان لائے ان کے لیے استغفار کر، اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن نیچے ہونا مومن چاہیے، یہ نہ ہو کہ مثلا 2 نمبر مال ہو، اوپر ٹھپا لگایا ہو کہ میں تو مومن ہوں، وہ والا مومن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ساری کامن سینس ہے، صرف اوپر غلاظت اتنی ڈال دی گئی ہے، بعض وہ دین فروش لوگوں نے غلاظت اتنی ڈال دی ہے کہ چھپ گیا۔ مولا کائنات کا خطبہ نہج البلاغہ میں یہیں پر بیٹھ کر میں نے آپ کو سنایا تھا یہاں پر کہ میرے بعد عنقریب ایک زمانہ تم پر آئے گا جب حق سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں ہوگی اور باطل سے زیادہ نظر آنے والی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ اور اس میں مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کو جب اس طرح پڑھا جائے گا جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو لوگ کہیں گے گھاٹا پڑ گیا، بھائی گھاٹا پڑ گیا، یہ تو بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اور جب قرآن کو تحریف کر کے نمک مرچ اپنے لگا کے بتایا جائے گا، لوگ کہیں گے سبحان اللہ، یہ تو بڑی پروفٹ والی چیز ہے۔ آرزویں بنا کے، جیسے قرآن اللہ فرماتا ہے، کہتے ہیں کتاب کے بارے میں اور کوئی علم نہیں ہے ان کو سوائے اپنی آرزوؤں کی، کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم جنت میں، باقی سارے دوزخ میں جائیں۔ تو قرآن میں وہ لکھا ہوا ہے جو سن رہے ہیں آپ، اور آپ کے سامنے بھی کھولا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس قرآن سے اور اہل بیت اطہار سے خداوند عالم ہم سب کو کبھی جدا نہ فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جو حقیقی مومن ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور وہ مغفرت کے الفاظ کے ہیں فرشتوں کی دعا کے، اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی چیز تیری رحمت سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز تیرے علم سے باہر نہیں ہے، پس ان لوگوں کی مغفرت فرما دے جو پلٹ آئے ہیں، جنہوں نے توبہ کر لی، جو آ گئے ہیں اور تیرے راستے کی اتباع کر رہے ہیں۔ اب یہ بتا رہا ہے اللہ کہ کیا مطلب ہے توبہ کا، یہ نہیں ہے شام کو آ گیا مغربین کے ٹائم اور جب یہاں سے نکلا تو پھر وہی پرانے ٹریک پر، مثلا نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی تھوڑی دیر ادھر کہہ رہے ہو فرشتے کہ توبہ کر کے ادھر پلٹ آیا، باہر نکلو تو شیطان کہہ رہا ہے ادھر سے توبہ کر کے میری طرف پلٹ آیا۔ ڈبل توبہ نہیں کرتے، صرف ادھر سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ توبہ کا پھر اگلا لفظ کیا ہے؟ خدا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیری سبیل کی اتباع کرتے ہیں، اے اللہ تیرے راستے پر چل رہے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ اس وقت کی آیات ہیں کہ جب مکہ میں رسول اللہ کے پر ایمان لانے والے مارے کھا رہے تھے،
حضرت عمار یاسر کے والد، ان کی والدہ، خود عمار یاسر، بلال کس طرح سے اور دیگران کس طرح سے اذیتوں کا شکار تھے، لیکن صبر کیا انہوں نے اور اس کو دین کو نہیں چھوڑا۔ بس ان کو ان کی مغفرت فرما جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی ازواج اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو نیک ہوں۔ قرآن بڑے ایکوریٹ لفظ یوز کرتا ہے، فرشتے بھی کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کے ازواج میں سے، اور ازواج یعنی بیوی کے لیے میاں اور میاں کے لیے بیوی، اور ان کی ذریات اولادوں میں سے، من صلح جو صالح، یعنی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فرض کریں آپ کے کئی عزیز دنیا سے چلے گئے ہوں گے، بعض باپ موجود رہتے ہیں، بیٹے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو صالح ان کے لیے خوشخبری ہے۔ باقی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رشتہ داروں کو بھی اکٹھا کر دے گا، باپ بیٹے ملاقات کریں گے، آباء و اجداد سے ملاقات کریں گے، اور یہ ایک ایکسٹرا گویا کہ لذت ہوگی، اور خدا اس سے بھی محروم نہیں کرے گا۔ خدا ان کی ملاقات، ایک قیامت کا نام ہے اسی سورہ میں یوم الطلاق، ملاقات کا دن۔ اس میں روایات ہیں کہ اللہ سے ملاقات کا دن سب انسانوں کی، اور آپس میں ملاقات کا دن جن کو جانتے تھے لیکن جدا ہو گئے، اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ سے ملاقات کا دن، لیکن جو بچ گئے ہوں گے ان کی ملاقات ہوگی، ورنہ تو قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں ہی نہیں اٹھائیں گے شرم کے مارے، آنکھیں بھی اوپر اٹھانے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری لذتیں ان ملاقاتوں کی اور نعمتوں کی اس کے لیے ہیں جس نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ان کے باپ دادا اور ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی یقیناً تو عزیز اور حکیم ہے، غالب آنے والا اور حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جس کو تو نے اس روز برائیوں سے بچا لیا تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے۔ اب یہ برائیوں سے یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے، وہاں کی سختیوں سے، یومئذ اس دن، یعنی فرشتے دنیا کے لیے بھی دعا مانگ رہے، دنیا میں جو ان کی پرانی خطائیں ہیں وہ مغفرت فرما دے، اور ان کو جنتوں میں داخل فرما، اور اس دن کی جو سختیاں ہیں، ہولناکیاں ہیں، ان سے بھی ان کو بچا لے۔ اور پھر دیکھیں توجہ فرمائیں، فرمایا جس کو تو نے اس دن کی سختیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحم کر، در حقیقت، ورنہ یہاں بچ بھی گیا تو بعد میں پھنس گیا تو فائدہ کوئی نہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ کسی پہ 2 کیس ہوں اور ایک کی سزا 6 مہینے ہو اور ایک کی ہو عمر قید، ٹھیک ہے، تو وہ 6 مہینے پہ خوشیاں منا رہا ہو کہ بچ گیا ہوں، اور ساتھ میں اس کو آئے کہ تو عمر قید میں پھنس گیا، اس کی ساری خوشی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جس کو تو نے، یہ فرشتوں کی دعا ہے کہ جس کو اے پروردگار تو نے اس دن بچا لیا سختیوں سے، اس دن کی سختیوں سے، اس پر یقیناً تو نے رحم کر دیا، اور وہ عظیم کامیابی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، ان آیات پر جو اگلی آ رہی ہیں خاص توجہ فرمائیں، یہ بھی توحید اور شرک کے بارے میں، قیامت کا منظر ہے یہ، قیامت میں یہ ہو رہا ہوگا، ڈائیلاگ کفار مشرکین کے درمیان اور اللہ کے درمیان، اب اللہ خود یا اللہ کے فرشتے ان سے یہ کہہ رہے ہوں گے، یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا، آج جتنا تم اپنے آپ کو برا سمجھ رہے ہو، لفظ مقت، ترجمہ اس کا نہیں ہو سکتا اردو میں مگر یہ کہ وضاحت کی جائے، مقت انتہائی گندی اور قبیح چیز کو کہا جاتا ہے جو اتنی قبیح ہو کہ اس کا نام لینا مناسب نہ ہو، نام لینا بھی اچھی، مثلا شائستہ محفل میں وہ زیب نہ دیتا ہو، تو اس کو بجائے اس کام کا ڈائریکٹ نام لینے کہتے ہیں، مثلا فلاں آدمی نے بڑا مقت کیا، یعنی بہت ہی بڑا غلط کام کر دیا۔
تو یہاں پہ لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے مکر. یعنی قیامت کے دن ہوگا کیا کہ جو کافر ہوں گے وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. دنیا میں بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جب وہ کوئی پکڑا جائے نا بعض اوقات تو اپنے آپ کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے, میں برا, میں بہت ایسا ہوں, میں بہت ویسا ہوں. بعض اوقات ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بچنے کے لیے, پتہ ہوتا ہے پھنس گئے ہیں, اپنے آپ کو تھپڑ ماروں گا لوگ مجھے چھوڑ دیں گے. تو قیامت کے دن ایکٹنگ نہیں ہوگی, چونکہ راستے بند ہوں گے, ویسے ہی نہ ایکٹنگ کام آ سکتی ہے. اس دن سچ مچ یہ لوگ کفار اپنا انجام دے کر اور اپنی حرکتیں وہ عارضی جو مزے لیے, لذتیں لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب میں پھنس گیا ان کے سبب, تو اپنے اوپر غصہ چڑھا ہوگا, اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہوگی. تو وہاں ان سے کہا جائے گا کہ جو تم اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہو اس سے زیادہ تم سے اللہ اس وقت بیزار ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم نہیں مانتے. اس وقت تم اس سے زیادہ خدا کو برے لگتے تھے جتنے آج تم اپنے آپ کو برے لگ رہے. اپنا آپ تمہیں برا لگ رہا ہے. تمہیں دنیا میں کہا جاتا تھا ایمان لے آؤ, اللہ کی باتیں مان لو. اس وقت جب تم کفر کرتے تھے, کفر یعنی جان بوجھ کر نہ ماننا. یہ کفر نادرہ والا نہیں ہے کہ جو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ کافر ہے, اور ہم قرآن کا کفر یعنی جان بوجھ کر اللہ کی بات نہ ماننا, اور بات سمجھ بھی تبھی آتی ہے. ورنہ بندہ جو مرضی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے اور پھر کہ بڑے گندے کافر ہے بھائی جن کو اللہ کی بات نہیں مانی انہوں نے, وہ خود نہیں مانتا. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں آپ ڈوبدی جاندی آئی دویا نو متی دیندی ہے, یعنی خود غرق ہو رہی تھی دوسروں کو نصیحتیں کر رہی تھی مثلا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تو خود تیرا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے, اپنی پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ میں خود بھی غرق ہو رہی ہوں. دوسروں کا پانی مت آنا, نزدیک مت آنا ورنہ گر جاؤ گے, بڑی خطرناک جگہ ہے, بچ کے رہو, خود غرق ہو رہی تھی. اس سے زیادہ تم سے اس وقت بیزار تھا اللہ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کر دیتے تھے. وہ کہیں گے اب یہ بات جب ان سے کی جائے گی جواب میں یہ کہیں گے, وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا. یہ 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کرنے سے کیا, ایک دفعہ دنیا میں موت آئی, عالم برزخ میں زندہ ہو گئے, پھر جب سور میں پھونکا گیا پھر مر گئے, پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا 2 مرتبہ زندگی, یعنی تو نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح تھا. اب ہم اور چارہ تو ان کے پاس کوئی نہیں ہوا, کہیں گے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, تو کیا ہے کوئی نکلنے کا راستہ, کوئی بچنے کا راستہ ہے ہمارے لیے. یعنی ہم سب کچھ مان رہے ہیں, جب تک مجرم میں دم خم ہوتا ہے نا تب تک فراڈ کرتا ہے, وکیل ثبوت لاتا ہے میرا تو تھا ہی نہیں, تو یہ تو فلان عدالت میں جو ثبوت پیش کر دی جاتے ہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب سب کچھ ختم ہو جائے, پتہ ہے پکڑے جانا, تو پھر آخری کیا ہوتا ہے, آخری مجرم کے رحم کی اپیل کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہے میں اعتراف کر رہا ہوں تو بچ سکتا ہوں, لیکن یہ اعتراف وہاں پر بچا نہیں سکے گا. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ, تو ہے کوئی نکلنے کا راستہ. اللہ تعالیٰ جواب بھی نہیں دے گا راستہ ہے یا نہیں, اپنی پچھلی بات کنٹینیو کرے گا. یہ ذرا توجہ سے سنیے, یہ مشرک کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ تم کیا کرتے تھے. یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے تمہارے ساتھ, ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے, اور جب اس کے ساتھ شریک بنائے جاتے تھے تو تم مان لیتے تھے, ایمان لے آتے تھے. اکیلا اللہ تمہیں نہیں پسند تھا. لفظ اذا دعی اللہ, جب پکارا جاتا تھا اللہ کو وحدہ, اکیلے کو, کفرتم, تم نہیں مانتے تھے. اور جب تمہارے شریکوں کو بھی ساتھ میں کہتے تھے ٹھیک ہے, کفار نے یہی کہا تھا تیرے اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہماروں کو بھی اکٹھے کر کے سب کو پکارتے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ, اور جب اللہ کے ساتھ شریک بنائے جاتے تھے تُؤْمِنُوا, تم ایمان لے آتے تھے. یعنی تم یہ بھی ایمان لاتے تھے لیکن شرک کے ساتھ, شریکوں کے ساتھ, اکیلے اللہ پر ایمان لاتے تھے. اب لاسٹ میں آیت میں کیا فرمایا, پس فیصلہ تو آج اللہ کی اختیار میں ہے,
جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے۔ کتنی دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے، وہی ہے جو رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، وہی ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ ابھی خود ہی اللہ فرماتا ہے، اور سوائے واپس پلٹ آنے والے کے نصیحت قبول نہیں کرتا۔ نصیحت تو وہی مانتا ہے جو پلٹ آئے، ورنہ جدھر چلا جا رہا ہے سنتا بھی جا رہا ہے، چلا بھی ادھر ہی جا رہا ہے، ایسے لوگ گویا نصیحت انہوں نے سنی بھی تو انسنی کر دی۔ پس پکارو اللہ کو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اگرچہ یہ اللہ اکیلے کو پکارنا کافروں کو برائی کیوں نہ لگے، مشرکوں کو جن کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بتوں کو بھی اپنے معبودوں کو بھی ساتھ پکارتے ہیں۔ تم پکارو اکیلے اللہ کو، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اسے پکارو، اگرچہ کافروں کو برائی کیوں نہ لگے۔ کون اللہ؟ بلند درجات والا، عرش کا مالک، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ یہ وہ یوم الطلاق ہے، طلاق توئے والی نہیں جو مرد عورت کو، طلاق ملاقات والی۔ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کیا کرے، اس سے ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ یہاں پر وحی کا لفظ نہیں آیا، روح کا لفظ آیا، یہ قرآن میں اور جگہ پر بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا آگے آئے گا سورہ شورى کی آخری آیات میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح وحی فرمائی ہے۔ قرآن کو روح کہا گیا، جیسے روح انسان کے اس بدن کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح قرآن مردہ قلب کو زندہ کر دیتا ہے، اسی لیے وحی کو روح بھی کہا گیا۔ اور قرآن کے اشارے موجود ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، کب؟ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ تو زندہ تو ہے، پھر کون سی زندگی ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ دو قسم کی، ایک موت اور زندگی یہ بدن والی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جس کو قرآن نے موت اور زندگی بتایا، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے زندہ پھر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں گویا کہ مر چکے ہیں، اسی دنیا کی آرزوؤں کی قبر بنا کر منو ٹنو مٹی کے نیچے اتنے دفن ہو گئے ہیں کہ نہ کوئی بات سنتے ہیں نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، وہی مٹی آرزوؤں کی، اسی سے ان کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں، اور اس کے وزن سے نیچے، اس کے نیچے سے نکل سکنے کی طاقت بھی ان میں گویا کہ نہیں رہی، ڈالی خود ہے۔ وہ بلند درجوں والا، عرش کا مالک، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل فرماتا ہے، یہ مراد وہی وحی ہے، نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن کے بارے میں خبردار کرے۔ اس دن سب نکل پڑیں گے، سامنے آ جائیں گے، قبروں میں ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، سب بارزون، بارز یعنی بالکل سامنے کھل کے آ جائیں گے، اور حالت کیا ہوگی؟ اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس دن جن کو شک تھا کہ پتہ نہیں، یہ تو نہیں پتہ چلا، اس دن ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ہے قرآن میں آیات پیچھے گزر چکی، جب اعمال نامہ رزلٹ کارڈ دیا جائے گا، فائل پکڑائی جائے گی، یہ آپ کی فائل ہے جو آپ نے حرکات کی تھی وہاں پر، تو جو نافرمان ہوں گے وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ تو اب وہ جذبات کیسے ہوں گے وہ ہم تصور کر سکتے ہیں، کس شدت سے یہ جملہ نکلے گا، کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اس نے، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، یعنی کوئی ایسی ہے ہی نہیں جو میں سمجھتا تھا یہ تو چیز ہی کوئی نہیں، یہ کر بھی لو تو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا ہوا، تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ یہ اس دن واضح ہو جائے گا کہ اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی۔ پوچھا جائے گا آج
بادشاہت کس کی ہے؟ اور جواب میں کہا جائے گا اللہ کی جو ایک ہے اور قہار ہے، للہ الواحد القہار۔ آج بادشاہت اللہ کی ہے جو واحد ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ آج بھی ایسا ہے، اس دن سب کو پتہ چل جائے گا، ساری چوں چراں ختم ہو جائے گی، خدا کی بادشاہت کھل کر وہ جو پیچھے گزرا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ایسی زمین چمکے گی اپنے رب کے نور سے کہ کوئی چیز، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا کہ اصل مالک کون تھا اور کس کی بارگاہ میں سب کو پیش ہونا ہے۔ انشاءاللہ اس کو کل جاری رکھیں گے جہاں تک ہو گیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور اس معاشرے میں اس کی ترویج کرنے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ایسا کر کے اللہ کے رسول نے جو وہ شکوہ کرنا ہے قیامت کے دن اور حتماً کرنا ہے، قرآن نے گواہی دی ہے کہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ خداوند عالم پہلے اپنے آپ کو اور پھر دوسروں کو بھی اس شکایت اور شکوے کی زد میں آنے سے بچنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جن کے لیے ہم نے جن مریضوں کے لیے دعا کی تھی، جو ایک ICU میں ہے مومن اور ایک مومن ہے ان کا آپریشن ہے، اور دیگر جتنے آپ حاضرین مجلس کے مرحومین ہیں، پروردگار عالم سب کو قرآن و اہل بیت کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔